ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ درود پاک کی فضیلتیں بے شمار ہیں، ہم لوگ آئے دن سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ جو عاشق رسول ہیں، بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں پرسوں ان کے پاس تھا، تو آپ یقین جانیں ان کا روزانہ کا معمول یہ ہے کہ وہ 12,000 مرتبہ روزانہ درود و سلام پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ 12,000 مرتبہ، میں تو سن کے دنگ رہ گیا۔ تو درود پاک کی جس کو برکت حاصل ہو جائے پھر اس سے چھوٹتی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خاتون آئیں اور کہا کہ سرکار میری شہزادی، میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، حضور کوئی ایسا عمل آپ ارشاد فرما دیں تاکہ میں اسے پڑھوں اور پڑھنے کے بعد میں دیکھ لوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے یا نہیں بخشا ہے، وہ جنت میں ہے یا عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے ان کو کچھ وظائف بتائے۔ وہ خاتون اپنے گھر گئیں، رات میں وظیفے کو پڑھا، پڑھنے کے بعد سو گئیں۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو ان کی بیٹی عذاب میں مبتلا ہے، ہاتھ پیر میں بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، اور پورے بدن پر ڈامر کا، کلتور کا لباس جو ہے وہ جکڑے ہوئے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ رونے لگی۔ صبح ہونے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو جب خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھی، ہاتھ پیر میں بیڑیاں تھیں، پورا بدن اس کا جکڑا ہوا تھا۔ آپ نے جب سنا تو آپ بھی بہت رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور جنت کے شاہی تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، شاہی لباس ہے، جنتی لباس ہے، اور اس کے سر پر جو ہے وہ جنتی تاج سجا ہوا، سبحان اللہ۔ اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہے خواجہ حسن بصری کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں پہچانا۔ تو کہا کہ فلاں وقت میری والدہ آپ کے پاس آئی، انہوں نے آپ سے وظیفہ پوچھا، جب انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا تو میں عذاب قبر میں مبتلا تھی، پھر آپ نے فرمایا اب ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ عذاب سے نکال کر اور جنت عطا فرما دی ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ ایک نوجوان قبرستان کی جانب سے گزرا اور اس نے حضور صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام جب پیش کیا اور ایصال ثواب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کی برکت سے، اس ایصال ثواب کی برکت سے اللہ نے 560 مردوں کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا لیا، سبحان اللہ۔ اب ہم بھی فیصلہ کریں کہ درود پاک میں کتنا پاور ہے۔ جب ہم مردوں کے لیے درود و سلام پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں تو 560 مردوں کے اوپر سے اللہ عذاب قبر کو ہٹا لے کہ میرے محبوب پر درود پڑا ہے اور پھر ایصال ثواب کیا ہے۔ اس کی رحمت کوئی گوارا نہیں ہے کہ جو حضور پر درود پڑے اور پھر ایصال ثواب مردوں کے لیے کر دیا جائے تو اللہ کیا ان کو عذاب دے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت تو اس قدر عرف و اعلیٰ ہے کہ وہ بندوں کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ تو جب ہم خود اپنے لیے درود پڑھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پڑھیں گے، جب سوئیں گے بستر پہ جائیں گے تب درود شریف پڑھ کے سوئیں گے، جب اٹھیں گے تب ہماری زبان پر درود شریف ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا تب ہم درود و سلام پیش کریں گے، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش نہیں ہوں گے؟ تو یہ درود پاک کی برکت ہے اور بے شمار فضائل ہیں۔ میں نے اس سے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا قضا نماز کے حوالے سے۔ دیکھیے قضا نماز ہر انسان کو پڑھنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم توبہ 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 کان پکڑ لیں اور ہماری توبہ قبول ہو جائے، ہماری نمازیں معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو توبہ بھی کرنا ہوگی، آپ کو اپنی کاہلی اور سستی کی بنا پر جو نمازیں چھوڑی ہیں اس پر نادم بھی ہونا ہوگا، اور جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ادا بھی کرنا ہوگا، تب آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا اور آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن نماز آپ کو دہرانا پڑے گی۔ تو قضا نماز کے لیے آفر ہے کہ آپ کی جو قضا نمازیں ہیں آپ ایسے ایسے نماز ادا کریں گے تو اللہ آپ کی نمازوں کو قبول فرما لے گا۔ یہ آفر ہی تو ہے ہمارے لیے قضا نماز کا طریقہ۔ بینک سے ہم نے 1 لاکھ کا لون لیا، کئی سال ہو گئے پیسے جمع نہیں کیے، اب بینک سے آفر آیا
کہ اتنا اتنا پیسہ اگر آپ جمع کر دو گے تو آپ کا اتنا پیسہ معاف ہو جائے گا. تو ہم لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں, بینک میں لائن لگاتے ہیں, کرمچاریوں سے ملتے ہیں کہ صاحب ہم پہ 1 لاکھ تھا, 2.5 لاکھ ہو گیا, 3 لاکھ ہو گیا, بتا دیجئے آپ کیسے ادا کریں. ایسے تو ہوتا ہے. یا ہم کار لون پہ لے کے آئیں, بائک ہم لون پہ لے کے آئیں, اور ہماری قسطیں جو ہیں وہ 2000 روپے مہینے کی تھی, لیکن ہم بیچ میں قسطیں نہیں دے پائے, ٹوٹ گئی ہماری. اب آفر آیا کہ صاحب اتنا اتنا پیسہ آپ جمع کر دیں گے, آپ کی قسطیں ادا ہو جائیں گی. بجلی ہم لوگ گھر میں چلاتے ہیں, اس کا بل بہت زیادہ اگر ہم پہ ہو جاتا ہے تو آفر گورنمنٹ نکالتی ہے کہ آپ اتنی اتنی قسطیں باندھ لیں, یا اکٹھا آپ اتنا پیسہ جمع کر دیں گے تو آپ کا بل معاف ہو جائے گا. ہم لوگ جاتے نہیں جاتے ہیں؟ اچھا بتائیے. بجلی گھر بھی جاتے ہیں, بینکوں میں بھی جاتے ہیں, جہاں سے ہم نے گاڑیاں خریدی وہاں بھی جاتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں کہ آفر آیا ہوا ہے. لیکن ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ قضا نماز کا جو آفر ہے وہ یہ ہے. تو اللہ ماشاء اللہ جنہیں خوف ہے, قبر کے عذاب کا ڈر ہے, وہ لوگ تو علماء کی بارگاہ میں مؤدب طریقے سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ہمیں آپ طریقہ بتا دیجئے. جنہیں ڈر ہے نمازیں چھوٹ گئی ہیں. نماز چھوڑنے والے کو بدبخت کہا گیا ہے. یہاں تک کہ آیا ہے کہ زنا سے بھی سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو نمازیں چھوڑتا تھا. غور کریں آپ. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس گھر میں لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں, اگر وہاں بچے اور عورتوں کا ہجوم نہ ہوتا, بچے اور عورتیں گھر میں نہ ہوتی, تو اس گھر کو جو ہے وہ آگ لگانے کا حکم دیا گیا ہے. بادشاہ اسلام کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نماز نہ پڑھیں تو اس کی گردن مار دی جائے. لیکن ہم تو نمازیں ایسے چھوڑ لیں جیسے نماز کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں, نماز کوئی چیز ہے ہی نہیں, وقت نہیں ہے صاحب ہمارے پاس نماز پڑھنے کا. تو قضا نماز کا جو طریقہ ہے وہ آسان لفظوں میں آپ یہ سماعت کریں کہ جو آپ کی فرض نمازیں ہیں اور وتر, صرف ان کی قضا ہے. فرض نمازوں میں پہلی جو 2 رکعت ہیں وہ آپ کو بھری پڑھنا ہے. بہت آسان طریقے سے میں بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ فجر سے شروع کریں. فجر کی 2 رکعت فرض ہے, قضا ہو گئیں, 2 ہو گئیں آپ کی. ظہر میں 4, عصر میں 4, مغرب میں 3, عشاء میں 4 اور 3 وتر, یہ آپ کو قضا پڑھنی ہے. فجر سے آپ شروع کریں. نیت یہ کرنا ہے آپ کو, اگر فرسٹ پڑھنا ہے یعنی پہلی بار پڑھنا ہے تو نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض کی فجر, جو میری سب سے پہلی قضا ہوئی, واسطے اللہ تعالیٰ کے, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف یا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر, نیت باندھ لی. آپ کو دونوں میں سبحانہ پڑھنا ہے, الحمد شریف پڑھنا ہے, سورت ملانا ہے, 1 رکعت پوری کرنا ہے. اب آپ اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اتحیات کے بعد جو درود پڑھی جاتی ہیں ان میں صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ اتنی پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے. اب رکوع اور سجود میں, رکوع میں 3 بار پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, تو آپ 1 بار پڑھ لیں. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھتے ہیں, آپ 1 بار پڑھ دیں. یہ کیا ہے؟ فجر کی قضا نماز کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا. اب آپ کو ظہر پڑھنا ہے یا عصر پڑھنا ہے یا عشاء پڑھنا ہے, جس سے 4 ہے یہ, تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو سورت بھی ملانا ہے, الحمد شریف بھی پڑھنا ہے, اور فرض کی جو لاسٹ والی 2 ہیں یعنی تیسری اور چوتھی, اس میں الحمد شریف کی بجائے آپ جو ہے وہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اتحیات کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ اتنا پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں. اور رکوع اور سجود میں جو 3 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے, سبحان ربی العظیم یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ, تو یہ 1 بار آپ پڑھ لیں. یہ فرض نماز کا طریقہ ہے. اگر پوری پڑھ لی تو وہ اچھی بات ہے, وہ آپ کے اوپر ہے. لیکن جن کی زیادہ ہو جاتی ہیں, سوچتے ہیں کہ میں اتنی نمازیں کیسے پڑھوں گا,
تو ان کے لیے تخفیف ہے، لیکن آپ بھر کے پڑھیں جیسے نمازیں پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب آپ وطر میں آ جائیے، وطر میں تینوں رکعت میں آپ کو الحمد شریف کے بعد سورت ملانا ہے، لیکن جیسے کہ 3 رکعت ہوتی ہیں تو تینوں میں الحمد پڑھنا ہے، پھر سورت ملانا ہے، پھر الحمد پڑھنا ہے، پھر سورت ملانا ہے، پھر الحمد پڑھنا ہے، تیسری میں سورت ملا کر اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، دعا قنوت۔ تو دعا قنوت نہ پڑھ کے آپ صرف 3 بار یا 1 بار رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، صرف 1 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ قضا نماز کا بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو طریقہ بتا دیا گیا۔ پھر سے آپ سن لیں، اب جیسے کہ ظہر کی آپ کو پڑھنا ہے تو ظہر میں نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض ظہر کی قضاء عمری، جو میری سب سے پہلی قضا ہوئی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت ملانا ہے، سجدہ رکوع کر کے کھڑے ہو جانا ہے، پھر دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے تو اتحیات کے بعد کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اتنا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ تسبیح جو ہے وہ ایک بار، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ لیکن جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اتحیات پڑھ کے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے نا، پھر تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اس میں صرف سبحان اللہ پڑھ دیں گے، تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ مختصر طریقہ آپ کو قضا نماز کا بتا دیا گیا ہے، جن کو سمجھ میں نہ آیا ہو وہ بعد میں رابطہ قائم کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی آپ اور بھی ٹاپک جب ہمیں دیں گے تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ قضا نماز کا طریقہ تھا، میں نے عرض بھی کیا تھا۔ قضا نماز جو ہے وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ 24 گھنٹے جب چاہیں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جس کسی کو اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ پوچھ لیں۔ جیسے فجر کا ٹائم ہو اس سے پہلے آپ پڑھ لیں، جیسے کہ آپ فجر میں آئے، آپ نے دیکھا کہ 10 منٹ ہیں، آئے اور 10 منٹ میں آپ چاہے 4 رکعت کر لیں، چاہے 8 رکعت کر لیں، 2 کر کے، اور پھر لاسٹ میں سنت پڑھ کے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، یا اگر آپ کو خود اپنی پڑھنا ہے تو آپ 2 پڑھ لیجئے۔ لیکن یہ نہیں کہ پہلے آئے سنت پڑھ لی پھر آپ نے قضا پڑھنا شروع کر دی، تو ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے، پہلے قضا پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے 20 یا 25 منٹ کے بعد آپ اپنی قضا نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مختصر طریقہ قضا نماز کا بتایا گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طریقے سے قضا نماز ادا کر لیں۔ اور بھی کوئی مسائل ہوا کریں تو بتایا کریں انشاءاللہ تعالی، ہم لوگ جب بیٹھ کے گفتگو کریں گے بلا جھجک، یہ نہ سوچیں میں مسئلہ پوچھوں گا تو لوگ ہنسیں گے، تو ہنسنا تو غلط ہے، لیکن کسی بھی مسئلے کو دل میں نہ رکھیں، بلکہ بتائیے انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔